شام کا وقت، غزہ کا واقعہ۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے مشیر قلعے کے اندر ایک اہم میٹنگ کر رہے ہیں۔ موضوع کے دشمن کے آئندہ حملے اور غداروں کے مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ صلاح الدین: اگرچہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے لیکن یہ سنجیدگی سے صرف ایک جنگ تھی، پوری جنگ نہیں۔ ہمارے دشمن ہمارے اندرونی اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کراتگین کہتا ہے کہ امیر اطلاعات ہیں کہ برنارڈ نے کچھ اور فکرمند انداز میں قبائل کو ہماری مخالفت پر آمادہ کر لیا ہے۔ ہمیں جلد از جلد ان سے رابطہ کر کے ان کے عزائم کو روکنا ہوگا۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ ہمیں حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ کراتگین پختہ لہجے میں: فوراً ایک ایلچی کو بھیجو جو ان قبائل سے بات کرے اور ان کو سمجھائے کہ دشمن صرف ہمیں نہیں بلکہ اسلام کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک جاسوس کہتا ہے کہ امیر برنارڈ نے اپنی فوج کو جلدی سے داخل ہوتے ہوئے دوبارہ منظم کر لیا ہے اور قریبی علاقے میں خفیہ طور پر ہتھیار جمع کر رہا ہے اور وہ جلد ہی دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلاح الدین: یہ واضح ہے کہ ہمیں دفاع سے ہٹ کر حملے کی سوچتے ہوئے حکمت عملی اپنانا ہوگی اور ہمیں برنارڈ کی فوج کو ان کے ساتھ خیمے میں ہی ختم کرنا ہوگا۔ صلیبی خیمے کا منظر: برنارڈ اپنے کمانڈر کے ساتھ ایک نئی سازش کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور وہ شکست کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ مسلمانوں کو ہم نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے۔ برنارڈ کہتا ہے یہ غصے میں وقت ہے ہم ان کو فیصلہ کن شکست دیں۔ بالیان کہتا ہے لیکن صلاح الدین آسانی سے شکست نہیں کھائے گا، ہیلے سے ہمیں کچھ نیا کرنا ہوگا۔ برنارڈ کہتا ہے کہ ہم ان کے سپاہیوں کے درمیان بدگمانی شیطانی انداز میں پھیلائیں گے اور ہمیں جاسوس اور ان کے اعتماد کو کمزور کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم قریبی قبائل کو ان کے ساتھ خلاف بھڑکائیں گے۔ بالیان کہتا ہے کہ بہت خوب، میں فوراً جاسوسوں کو کام پر مسکراتے ہوئے لگاتا ہوں۔ غزہ کا قلعہ اور رات کا منظر: صلاح الدین ایوبی اور ان کے قریبی مشیر جاسوسوں سے دشمن کی نئی سازشوں کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جاسوس کہتا ہے کہ امیر برنارڈ نے کچھ قبائل کو آپ کے خلاف کھڑا احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انہیں رشوت اور جھوٹے دعووں سے ورغلا رہا ہے۔ کراتگین: یہ قبائل کبھی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں غصے میں فوراً ان کے سرداروں سے بات کرنی ہوگی۔ صلاح الدین کہتا ہے بالکل، لیکن ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کراتگین: ایک خفیہ پیغام لے کر جاؤ اور ان سرداروں کو سمجھاؤ کہ دشمن صرف ہمیں اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ صلاح الدین اپنے جاسوسوں کو مزید علاقوں کی نگرانی کے لیے بھیجتا ہے۔ نور الدین زنگی اپنے درباریوں کے ساتھ صلاح الدین کی فتح پر خوش ہیں لیکن وہ مزید مدد دینے کے لیے فکرمند ہیں۔ صلاح الدین نے غزہ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے لیکن اسے مزید حمایت کی ضرورت ہوگی، اور اگر ہم نے اس وقت اتحاد نہ کیا تو صلیبی ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ نور الدین کہتا ہے درباری سلطان ہمیں فوراً صلاح الدین کو مزید مشورہ دیتے ہوئے کہ فوج اور وسائل فراہم کرنے چاہیے، یہ وقت فیصلہ کن اقدام کا ہے۔ نور الدین کہتا ہے کہ بالکل، ہمیں فوراً صلاح الدین کو پیغام بھیجنا چاہیے۔ جنگ کی تیاری کا منظر: صلاح الدین کی فوج نئے حملے کی تیاری کر رہی ہے اور میدان میں ہر طرف جوش و خروش ہے۔ یہ جنگ ہمارے ایمان کی ہے۔ اور سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کراتگین کہتا ہے کہ ہر سپاہی کو اپنی پوری طاقت سے لڑنا ہوگا۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ یاد رکھو، یہ زمین ہمارے شہیدوں اور سپاہیوں کو دیکھتے ہوئے کی قربانیوں سے ملی ہے اور ہم دشمن کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ سپاہی نعرے لگاتے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ برنارڈ کی فوج ایک بار پھر مسلمانوں پر حملہ کرتی ہے لیکن اس بار صلاح الدین نے ایک جال بچھایا ہوتا ہے۔ جنگ شدید ہوتی ہے لیکن آخرکار مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ برنارڈ: یہ ممکن نہیں کہ مسلمان اتنے مضبوط کیسے ہو، مایوسی سے کہتا ہے۔ صلاح الدین: یہ ایمان کی طاقت ہے جو تم کبھی برنارڈ کو دیکھتے ہوئے نہیں سمجھ سکتے۔ برنارڈ اپنی جان بچا کر بھاگتا ہے اور صلاح الدین ایک اور فتح حاصل کرتے ہیں۔ اہم سوالات اب یہ باقی ہیں کہ کیا نور الدین زنگی کی مدد صلاح الدین کو مزید طاقت دے گی؟ برنارڈ کی شکست کے بعد صلیبیوں کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی اور کیا قبائل کے ساتھ اتحاد برقرار رکھا جا سکے گا؟ اگر اس مزید تبدیلی و اضافے کی